اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ۔ مفردات کا ترجمہ دیکھیں۔ عبسہ معنی منہ بنانا اور چہرے پر ناگواری ظاہر کرنا، وتولی منہ پھیرنا، منہ پھیرا، ان اس وجہ سے، جاء آئے، ہو ان کے پاس، الاعمی ایک نابینا، وما یدریکا کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم، اس کا پورے کا ترجمہ معنی کیا، یدریکا آپ کو کیا معلوم، لعلہ شاید، یزکی وہ سدھر جاتا یا پاکیزگی حاصل کر لیتا، او یذکر یا نصیحت حاصل کرتا، فتنفع اس کو نفع دیتی، فائدے دیتی، الذکر نصیحت، اما لیکن وہ آدمی، من استغنی جو بے پرواہی دکھاتا ہے، فانت لہ تصدی تو آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہو، فانت لہ تصدی مائل ہوتے ہو، توجہ کرتے ہو، وما علیک الا یزکی حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ یزکی اس بات کی کہ وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے یا نہ سدھرے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَأَمَّا لیکن وہ آدمی، من جاءَكَ جو آپ کے پاس آیا، یسعیٰ دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَى وَهُوَ اور وہ، یخشا ڈرتا ہے یعنی خوف رکھتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى آپ اس سے اعراض کرتے ہیں، آپ بے رخی یعنی بے پرواہی برتتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا یہ قرآن تذکرہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء جو آدمی چاہے، ذکرہ اسے یاد کرے، فی صحف مکرمہ فی میں صحف صحیفہ کی جمع ہے، مکرمہ مقدس باعزت، تو گویا کہ وہ باعزت صحیفوں میں ہے، مرفوعات اونچے رتبے والے، مطہرہ اونچے رتبے والے ہیں، مطہرہ پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ اور بِأَيْدِي ہاتھ، ید کی جمع ہے ایدی، ہاتھوں میں ہے، سفرہ لکھنے والے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ جو معزز ہیں، بررہ نیک ہیں۔ مکمل ترجمہ دیکھیں۔ عبس وتولی کہ پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکی آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ سدھر جاتا، لعلہ شاید کہ وہ سدھر جاتا، او یذکر یا نصیحت حاصل کرتا، فتنفع الذکریٰ نصیحت اس کو فائدہ دیتی، اما من استغنی
جو آدمی بے پرواہی دکھاتا ہے فأنت لہو تصدیٰ تو آپ اسی کی طرف توجہ کرتے ہیں، وما علیک الا یزکیٰ حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں اس بات کی کہ وہ نصیحت حاصل نہ کرے یا پاکیزگی حاصل نہ کرے، اللہ یزکیٰ پاکیزگی حاصل نہ کرے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ جو آپ کے پاس آتا ہے کوشش کر کے دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ وہ ڈرتا بھی ہے، اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ آپ اس سے بے پرواہی برتتے ہو۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر جو چاہے اسے یاد کر لے یا اسے قبول کر لے، فی صحف مکرمہ وہ معزز صحیفوں میں ہے، مرفوعات مطہرہ جو بلند ہیں پاکیزہ ہیں، بِأَیْدِی سفرہ وہ لکھنے والے ہاتھوں میں ہے، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو عزت والے ہیں اور نیک ہیں۔ یہ سورہ عبس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے تھے کفار قریش کو، اور قریش کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، تو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی بات سکھلائیں، دین کی چیز سکھلائیں۔ تو چونکہ وہ نابینا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مصروف ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے بار بار کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سکھلائیں، آپ مجھے سکھلائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی موقع ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں یہ میری بات سن رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو یعنی مسلمانوں کا فائدہ ہوگا اور لوگ ان کی وجہ سے زیادہ اس دین کی طرف توجہ کریں گے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اگر میں نے ان سے بات ختم کر کے صحابی کی طرف متوجہ ہو گیا، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گیا، تو یہ لوگ چلے جائیں گے، اعراض کریں گے کہ ہمیں چھوڑ کے ایک یعنی کمزور درجے کے صحابی کی طرف کیا متوجہ ہو گئے، وہ غریب سے تھے بیچارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، جب بار بار انہوں نے اصرار کیا تو آپ علیہ السلام کو یہ ناپسند ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری آئی کہ یہ بار بار اصرار کر رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ بعد میں پوچھ لیتے کہ میں ابھی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی سوچا کہ چونکہ یہ اپنے آدمی ہیں، یہ تو کسی بھی وقت میرے پاس آ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، تو جو کیا ہے غیر مسلم ہیں جو اس وقت سردار ہیں، اگر یہ متوجہ ہیں اس وقت، یہ اگر قبول کر لیتے ہیں تو بعد میں ان کا موقع نہیں ملے گا، اگر ابھی قبول کر لیں، یہ بات سن رہے ہیں، ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے جو متبعین ہیں وہ بھی یعنی آٹومیٹک مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ایک یعنی دین کا بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے بہت فائدہ ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے بہت فائدہ ہوا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، انہی کی طرف متوجہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا ہے ناگواری سی آئی کہ یہ صحابی یعنی بس نہیں کر رہے، صبر نہیں کر رہے، تو اس پر اللہ کی طرف سے کیا ہوا، محبوبانہ خطاب ہوا، اور آپ علیہ السلام کو ہلکی سی جیسے یعنی ناراضگی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک ڈانٹ جیسے ہوتی ہے، عتاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ صحابی کی طرف متوجہ ہوتے، ان کو جواب دیتے، کفار کو چھوڑ دیتے، چاہے وہ بڑے بڑے سردار بھی ہیں ان کو چھوڑ دیتے، کیونکہ اللہ کے ہاں ایمان والوں کی قدر ہے، اللہ کے ہاں ان لوگوں کی قدر ہے جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں، ان کی قدر ہے،
ان کی قدر نہیں ہے جو دنیا کی کیا ہے وہ تلاش میں دنیا کے اعتبار سے بڑے رتبے والے ہیں، ان کی قدر نہیں ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان صحابی کو بلایا اور ان سے بڑا یعنی ان کا اکرام کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ جب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے ملتے اور پوچھتے تھے کہ اے عبداللہ آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کا کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتلائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ خیال بھی کرتے تھے اور ہمیشہ ان کو اپنا نائب بنایا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ سے زائد ان کو اپنا نائب بنایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے، جنگ کے لیے جاتے تھے تو اکثر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، تو پیچھے جو ہے امامت کے لیے اور مسائل کے لیے مسجد کے جو نائب ہوتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت سے بنا کے جاتے، کیونکہ یہ جنگ میں جا نہیں سکتے تھے نابینا ہونے کی وجہ سے، اور سابقین اولین میں سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ یعنی فہر بن مالک ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ایک آتا ہے، تو وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب نامہ مل جاتا تھا۔ تو یہ صحابی جب آپ علیہ وسلم آتے تھے تو آپ علیہ وسلم ان کے لیے اکرام فرماتے اور فرماتے کہ یہ وہ آدمی آ رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عتاب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عتاب فرمایا اس کی وجہ سے۔ تو اس طرح یعنی ان کے ساتھ پیار محبت کیا کرتے تھے اور یہ بہت نیک آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے ہیں اور دین کا شوق رکھنے والے ہیں، جیسا کہ آگے آیات کے ضمن میں اس کی تشریح آئے گی۔ تو یہ اسی طرح انہوں نے دین کی خدمت کی اور بعض روایات کے مطابق یہ جنگ قادسیہ میں بھی شریک، حالانکہ نابینا تھے لیکن اس کے باوجود کیا ہے جنگوں میں بھی بس اوقات چلے جاتے تھے، جھنڈا پکڑ لیتے تھے۔ تو جنگ قادسیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشہور جنگ ہوئی تھی، رومیوں کے خلاف ہوئی تھی، تو اس میں یہ شہید ہو گئے تھے۔ یعنی اور اس کے بارے میں ان کے بارے میں اور بھی قرآن کریم کی مختلف آیات اتری، سورہ نساء کے اندر ایک تفصیل آ رہی ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون، یہ خاص جملہ غیر اولی الضرر جو ہے یہ ان کے لیے نازل فرمایا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ آپ کو ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا، تو آپ کفار کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئی سورۃ عبس کی۔ تو عبس و تولی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خطاب نہیں کیا، یہ آپ علیہ السلام کا احترام کرتے ہوئے، اکرام کرتے ہوئے، آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے رخ موڑ لیا یا آپ نے کیا ہے چہرہ یعنی پھیر لیا، بلکہ آپ علیہ السلام کو فرمایا غائب کا صیغہ استفعال فرمایا کہ اس نے کیا کیا کہ رخ موڑ لیا اور ناگواری کا اظہار کیا، رخ موڑ لیا۔ عبس و تولی، یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے رخ موڑا، ایک ہے اس نے رخ موڑا، تو یہاں اس کا یعنی نبی علیہ السلام کی طرف زمین لوٹائی ہے، براہ راست خطاب نہیں کیا۔ انجاہ الاعمیٰ، کہ آپ کے پاس وہ نبینا صحابی آئے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئے، اس وجہ سے آپ نے رخ موڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ نصیحت حاصل کرتے، یعنی خود یہ جو صحابی نبینا آئے تھے یہ نصیحت حاصل کرتے تو یہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے۔ لعلہ یزکیٰ، تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، بری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، تو تزکیہ اسی کو کہتے ہیں۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا معلوم کہ شاید یہی یہ پاکیزگی حاصل کرتے، اور یذکر یا نصیحت حاصل کرتے اور نصیحت ان کو فائدہ دیتی۔ تو یہ انہی کے بارے میں ہے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، اس سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ جن کی طرف آپ متوجہ ہیں وہ تو مستغنی بے پرواہ آدمی ہے، یعنی وہ آپ کی طرف توجہ نہیں کر رہے، وہ آپ کی بات یعنی غور سے نہیں سن رہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ظاہری طور پر کیا ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں، ان کے ظاہر لباس، ان کی شکل و صورت اچھی ہوتی ہے، لیکن باطن کے وہ برے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کے کمزور ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں، لیکن ان کا باطن جو ہوتا ہے روشن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ظاہری چیزوں کو نہ دیکھا کریں، آپ دیکھا یہ کریں کہ جن کا باطن خوبصورت ہے آپ ان کی طرف متوجہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صورتوں کو، شکلوں کو نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، لہذا دل اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے۔ جس کا دل اچھا نہ ہو، چاہے ظاہری طور پر کتنا ہی اچھا نہ ہو، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس سے آپ یعنی وہ کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں اور آپ ان کی طرف متوجہ ہیں، وہ تو بے پرواہ آدمی ہے، اس کو یعنی اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہے، وہ آپ کی باتوں کو قبول نہیں کر رہا، توجہ نہیں کر رہا۔ ظاہری طور پر بے شک وہ سردار ہے، جو مرضی ہے، تو لیکن اس کا دل جو ہے وہ یعنی مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، تو آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ فأنت لہ تصدیٰ، آپ انہی کی طرف توجہ کر رہے ہیں اور اسی کے یعنی پوری توجہ کی ہوئے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وما علیک الا یزکیٰ، پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ نصیحت حاصل کرنا ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ نصیحت کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ نصیحت قبول کروائے، نصیحت کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کو نصیحت کر دے، بس ان کو بتلا دے کہ یہ صحیح راستہ یہ ہے، باقی چلنا صحیح راستے پر نہ چلنا یہ اس کے سننے والے کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ عقل مند ہوگا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ راستہ اچھا ہے اور یہ راستہ برا ہے، تو برے راستے کو چھوڑ دے گا اور اچھے راستے کو پسند کر لے گا۔ تو یہ یعنی آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری کسی کو اچھے راستے پر چلانے کی نہیں ہے، صرف بتلانے کی ہے۔ جب آپ نے ان کو قرآن سنا دیا، آپ نے ان کو دعوت دے دی، بس آپ کا کام ختم ہو گیا۔ وہ ہدایت حاصل کرے نہ کرے اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی یعنی راستہ ہے، خطرناک راستہ ہے، تو ایک راستہ درست ہے، دو راستے وہاں موجود ہیں، تو آدمی کوئی وہاں ان دو راستوں کی طرف جا رہا ہے، تو جس کو پتہ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو بتلا دے کہ بھئی آپ فلاں راستے پر جائیں گے تو یہ خطرناک ہے، وہاں ڈاکو ہیں، آپ کو لوٹ لیں گے، اور اگر فلاں راستے پر جاؤ گے تو یہ راستہ صاف ستھرا ہے اور بغیر کسی پریشانی کے آپ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ داری ختم ہوگی جب اس نے دونوں راستوں کے بارے میں بتلا دیا کہ یہ خطرناک ہے، اس میں کیا ہے، لٹنے کا اندیشہ ہے، اور یہ راستہ صاف ستھرا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر اس سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو کیا لٹنے سے بچائے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما علیک الا یزکیٰ، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، ان کو کیا ہے تزکیہ کریں اور ان کو زبردستی لے کر آئیں۔ اس کے مقابلے میں اما من جاءک یسعی، یہ تو ہیں بے پرواہ، لیکن جو آپ کے پاس آیا تھا وہ محنت کر کے آیا تھا، مشقت برداشت کر کے آیا تھا، لہذا اس کو آپ سکھلاتے، آپ اس کی طرف متوجہ کرتے۔ وہو یخشیٰ، اس کے دل میں ڈر بھی ہے، ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی دین سیکھنا چاہتا ہے، تو آپ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ فأنت عنہ تلہیٰ، آپ اسے اعراض کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ دین کا علم ہے یا دین ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ مستغنی ہے نا، اللہ تعالیٰ غنی ہے، مستغنی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی آئے کوئی نہ آئے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کسی کا آنا اللہ تعالیٰ کو فائدہ دے سکتا ہے، نہ کسی کا دور جانا اللہ کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مستغنی ہیں، بے پرواہ ہیں اور بے نیاز ہیں، جس کو کہتے ہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دین بھی بے نیاز ہے، اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی بے نیاز ہے۔ جو اس کی طرف خود چل کے آئے گا، اپنے طلب ظاہر کرے گا تو اس کو ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کی طرف زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ انلزمکموہا، قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ تم دین کو ناپسند کرو اور ہم تمہیں زبردستی کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دین ہو، دین کا علم ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، یہ استغنا ہے۔ جو انسان ان کی طرف اپنے آپ کو لگائے گا، طلب ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، جس کے اندر طلب نہیں ہوگی اس کو عطا نہیں فرماتے۔ تو اس لیے ہم دین کے محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم علم کے محتاج ہیں، لہذا علم کے لیے اپنا ہم قربانی دیں گے، علم کی تلاش کریں گے، علم کو سیکھیں گے، دین پر محنت کریں گے تو ہمیں ملے گا، نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہم ہمارے جیسے ختم کر سکتے ہیں، ثم لا یکون امثالکم ویستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سے زیادہ وقت لگنا ہے، تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے کر آئے جو تمہاری جیسی نہ ہو، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، ہمیں احتیاطی اختیار کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ کے دین کی تلاش کے لیے کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کھپانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تب اللہ کا دین ہمارے پاس آئے گا، تب ہم اللہ کو راضی کر سکیں گے۔ اگر ہم نے یعنی استغنا اختیار کیا کہ ہم
حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے مستغنی ہونا چاہیے بندے کو، دین کی طرف کیا ہے ہونا چاہیے، ضرورت مند، محتاج ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ الٹ ہو چکا ہے کہ ہم دین سے مستغنی ہیں، دنیا کے ہم محتاج بن گئے، دنیا کو ہم یعنی ضروری سمجھتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، دین کو ہم کہتے ہیں کہ بس آ گیا تو آ گیا، نہ آیا تو نہ آیا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہم دنیا کو یعنی دین پر ترجیح دیں۔ جیسا کہ پیچھے بھی گزر چکا، تو ہم دین کو یعنی لینے کی کوشش کریں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی محنت کرے گا، جیسے کہ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے محنت کر کے آیا ہے، ڈر رکھ کے آیا ہے، تو آپ اس کو سکھلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں وعدہ فرمایا کہ جو اس کی طلب کرے گا، محنت کرے گا، اس کو دین ملے گا، اس کو راستہ ملے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستوں میں کوشش کرے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے، جو نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو وہی چیز ملنی ہے جو اس کے لیے محنت ہوگی۔ تو دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم رزق جو ہم نے مقرر فرما دیے وہ ہر ایک کو دیں گے۔ تو دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا جتنی مقدر میں وہ مل کر رہے گی، لیکن دین محنت پر ہے۔ ہم نے دین کو مقدر پر چھوڑ دیا اور دنیا کے بارے میں محنت شروع کر دی۔ یہ ہم مطلب الٹ چال چل رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دین کے محتاج ہیں تو دین کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے یہی سبق حاصل ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آیا ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، آپ کے پاس محنت مشقت کر کے آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ آپ سے وہ اللہ سے ڈر بھی رکھتا ہے، اللہ کو خوف بھی رکھتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَىٰ، آپ کو اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن تو ایک نصیحت کی چیز ہے، اور نصیحت کس کو ملے گی؟ فَمَنْ شَاءَ ذَکَرَ، جو چاہے گا نصیحت حاصل کرے گا، جو نہیں چاہے گا نصیحت کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا نقصان خود کرے گا۔ قرآن کریم کو حاصل نہ کرے، قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل نہ کرے، اس کے مطابق زندگی نہ گزارے، اس سے اعراض کرے، تو کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، وہ صرف اور صرف اپنا نقصان کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صفات بیان کی ہیں، فی صحف مکرمہ، کہ یہ جو نصیحت کی چیز ہے اور یہ قرآن کریم ہے، یہ معزز صحیفوں میں ہے، بڑے عزت والے صحیفے ہیں۔ ان قرآن کریم یہ لوح محفوظ میں تھا، وہاں بھی بہت محفوظ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بڑے یعنی اس کو عزت والے مقام میں رکھا۔ پھر وہاں سے کیا آیا؟ بِأَيْدِي سَفَرَہ، مختلف یعنی مرفوعات مطہرہ، پاکیزہ صحیفے تھے، بلند صحیفے تھے۔ پھر وہاں سے فرشتوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں آیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پاس آیا، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو لکھوایا۔ تو کرام بررہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن یعنی لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے وہ بڑے معزز لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اگر کوئی اس کو حاصل کرے گا تو یعنی جو قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم معزز بھی ہے، قرآن کریم مطہر بھی ہے، قرآن کریم بلند بھی ہے، لہذا جو قرآن کریم کے ساتھ جس کا جتنا تعلق جڑتا جائے گا وہ اتنا ہی معزز ہوتا جائے گا۔ جس کا جتنا تعلق قرآن کریم سے کیا ہوگا، ٹوٹتا جائے گا، وہ اتنا ہی کیا ہوگا، یہ ذلت میں گرتا چلا جائے گا۔ جو قرآن کو مانتا ہے اور قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، وہ جیسے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہمیں عزت کیوں نہیں مل رہی؟ کہ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے، عظمت بھی دی ہے، پاکیزگی بھی دی ہے، ہر طرح کی اچھی صفات موجود ہیں قرآن کریم کے اندر۔ لہذا جو قرآن کریم کے ساتھ جڑتا جائے گا اس کے اندر پاکیزگی بھی آئے گی، اس کے اندر عزت بھی آئے گی، اس کو بلندی بھی ملے گی، اور وہ نیکی میں بھی آگے بڑھے گا۔ اور جو قرآن کریم کے ساتھ کٹتا چلا جائے گا، دور ہوتا چلا جائے گا، تو ان صفات کی جو متضاد صفات ہیں وہ اس کے اندر آتی جائیں گی۔ تو اس لیے ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، قرآن کریم کے ساتھ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، تو یقیناً ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔